انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی حافظہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شخص اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور 10 آیات کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ میں آج آپ کو 10 آیات پڑھ کے بتاؤں گا جن میں کافروں کی مذمت ہے، اللہ ان کو لعنتی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، مومنوں کو بھی چاہیے کہ ان سے محبت نہ کریں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی۔ اور آج کل وہ جرمنی میں ہیں، وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے، وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل، وہ سبسکرائب کریں۔ دھروو راٹھی اللہ کی نعمت، آئی لو یو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پہلی آیت سورہ احزاب میں، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر لعنت فرماتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے حافظہ اللہ، کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، کافروں پر لعنت ہے، اور یہ کہتا ہے حافظہ اللہ۔ تو اس نے قرآن سے دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی۔ دوسری آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ انہیں کہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فإن تولوا، اگر منہ پھیر لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ کہہ رہا آئی لو یو، اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا، یہ میرے دشمن ہیں، اور یہ کہہ رہا آئی لو یو۔ یہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، قرآن سے دشمنی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 3، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جو فرشتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ فرماتے اللہ ان کافروں کا دشمن ہے، اللہ ان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ دشمنی رکھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا میں ان سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو۔ قرآن کا دشمن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آیت نمبر 4، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے جو کافروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہاں یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ اکثر یہودیوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہودی مکے میں جا کے مشرکوں کو ابھار رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو، تو اللہ فرماتا ہے اکثر ان یہودیوں کو دیکھیں گے یہ کافروں سے محبت کرتے ہیں، مشرکوں سے محبت کرتے ہیں۔ مشرکوں سے محبت کرنا، کافروں سے محبت کرنا، یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اب یہ یہودیوں کے طریقے پر چل کے کافر کو آئی لو یو کر رہا ہے، اور مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، اس طرح ذلیل کرتا ہے اس آدمی کو۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو دوست مت بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، تو تم نے باپ دادا بھی ہو تمہارے ہو نا، ان سے محبت نہیں کرنی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے محبت کرے گا وہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا اگر کافر ہیں، ان سے محبت نہیں کرنی، اگر کوئی شخص ان سے محبت کرے گا وہ ظالم ہے۔ تو قرآن کی روح سے یہ ظالم ٹھہرا؟ کیا یہ دھروو راٹھی اس کا باپ لگتا ہے، اس کا بھائی لگتا ہے؟ جو بھائی ہیں، رشتے ہیں، ان سے بھی محبت نہیں کرنی اگر وہ کافر ہے، تو یہ تو اس کا بھائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، قرآن سے دشمنی کر رہا ہے۔ قرآن کا دشمن نہیں ہے، ایسے دشمنوں سے بچیں، اپنی آخرت کو سجائیں۔ آیت نمبر 6، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومنوں کو آپ یہ پائیں گے کہ کافروں سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے مومن جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، کافروں سے محبت نہیں کرتے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت لے رہا ہے، کافروں سے محبت کر رہا ہے، مومنوں والی صفت نہیں لے رہا۔ یہ اللہ کا دشمن اور قرآن کا دشمن بن رہا ہے،
اور اسی آیت میں آگے اللہ فرماتا ہے اگر ان کے خاندان والے ہوں، ان کے باپ دادا ہوں، مومن ان سے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کافروں سے مومن محبت نہیں کریں گے، تو قرآن کی روح سے مومن نہیں رہا، کیونکہ اس نے کافر سے سر عام آئی لو یو، محبت کا اظہار، اس کا چینل سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینلز کے بارے میں کہتا ہے ان کو دیکھیں بھی نہ، کیونکہ اس کی اصلیت اس کی کھل جائے گی۔ ایک مسلمان کے بارے میں کہتا ہے ان کا چینل نہ دیکھیں، اور ایک کافر کو کہتا ہے کہ جناب اس کا چینل سبسکرائب کریں، ان کے چینل کو دیکھیں۔ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کافروں کو، اللہ کا دشمن۔ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی سیرت یہ ہے اور ان کے ماننے والوں کی کہ وہ کافروں سے محبت نہیں کرتے، وہ بیزاری اختیار کرتے کافروں سے، اور ان بتوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کافروں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، اور یہ کافروں کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، قرآن کا دشمن بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، ان کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ واضح فرما رہا ہے کہ ان کافروں کو دوست مت بناؤ، اور یہ سر عام آئی لو یو، محبت کا اظہار، اللہ کی نعمت، حافظہ اللہ، اتنے بڑے کفر کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ناپاک ہیں، ان ناپاکوں سے یہ محبت کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے۔ اس نے نعرے بنائے ہوئے ہیں کہ میں بابی نہیں ہوں، میں دشمن ہوں اللہ کے ولیوں کا، اور اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے 6502 بخاری میں۔ تو اللہ سے جو جنگ کرے گا، اللہ کے ولیوں سے جنگ کرے گا، وہ ایسے ذلیل اور رسوا ہوگا کہ وہ کافروں سے محبت کرے گا، مشرکوں سے محبت کرے گا، قرآن کا دشمن بنے گا، اللہ کا دشمن بنے گا۔ اللہ کے دشمن قرآن کے دشمن کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ آپ کو بھی دشمن بنا دے گا۔ یہ اپنے فتوے سے کافر ہے، میں آپ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کہہ نہیں سکتے کسی کے بارے میں بھی کہ اس پر عذاب آیا ہے، وہی کا دور ختم ہو گیا، اس لیے یہ ورڈک دینا کہ اس پر عذاب آئے یہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ اور اس نے کلمہ کفر بک دیا اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے کہ میں منگول ہوں، منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر آئے، اور ہم منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص۔ دوسرا، اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئی۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے بابو۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا۔ دیکھا اپنے فتوے سے کافر ہو گیا، مجھے کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسے شریروں سے بچنا ہے جو اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں، قرآن کے دشمن بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور آپ ان سے دور رہیں، دین کے قریب آئیں، قرآن کے قریب آئیں جو قرآن سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن سکھا رہے ہیں، اور باقاعدہ ہماری کلاسز ہو رہی ہیں رات کو 9 سے 10 بجے، 3 سالہ آن لائن عالم کورس، جس میں پورا قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، احادیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، صرف، نحو، اس کی تعلیم جاری ہے، کلاسز جاری ہیں۔ آپ اس میں شامل ہوں اور پورا قرآن پاک پڑھیں۔ 3 سالہ آن لائن عالم کورس ہے، یہ 8 جنوری سے شروع ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے اور شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے۔